چہلم آیا ہے شہیدوں کی زیارت ہوگی، چہلم آیا ہے شہیدوں کی زیارت ہوگی۔ آج آباد غریبوں کی بھی تربت ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید رضوان رضا نقوی آج ایک اہم پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پروگرام کا جو عنوان ہے وہ شہیدوں کا چہلم۔ پوری دنیا میں جگہ جگہ پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو یاد کیا جا رہا ہے، جگہ جگہ پر ماتم کا سلسلہ ہے، مجالس کا سلسلہ ہے۔ پوری دنیا میں تمام زائرین اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضے پر موجود ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ چہلم کے سلسلے سے بہت ہی اہم یہ پروگرام ہم اس وقت لے کر آپ تمام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہم شہیدان کربلا کے چہلم کے حوالے سے خاص گفتگو کریں گے۔ اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہمارے عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہیں، حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا جعفر عباس صاحب قبلہ، سربراہ جامع تبلیغ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، جن سے آج ہم قربانی امام حسین علیہ السلام کے کیا کیا اثرات مرتب ہوئے اور جس طرح سے پوری دنیا میں یا حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، جگہ جگہ پر امام کا چہلم منایا جا رہا ہے، بڑی عقیدت اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ جگہ جگہ پر امام کو پرسہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم یہاں سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے دوسرے مہمان عالی جناب اشرف علی عابدی صاحب یہاں پر موجود ہیں، جو یہاں پر نوحے پیش فرمائیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اشرف علی عابدی صاحب کی خدمت میں اور ان سے درخواست ہے کہ وہ ایک نوحہ ہمارے مومنین کے لیے پیش فرمائیں۔ بسم اللہ۔ ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو، ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو، اے میرے شیر وفادار دلاور بھیا، تم نے دیکھا نہیں وہ عصر کا منظر بھیا، بھائی کا سوکھا گلا شمر کا خنجر بھیا، گود میں فاطمہ زہرا کی کٹا سر بھیا، خاک مقتل کی ملا ایک کو اڑاتے دیکھا، میں نے سورج کو سوا نیزے پہ آتے دیکھا، ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو، اپنی چادر میں سکینہ کو چھپائے تھی میں، بھائی کی جان کو سینے سے لگائے تھی میں، نظر میدان کے منظر سے ہٹائے تھی میں، پردہ خیمے کا اسی وجہ گرائے تھی میں، میری کوشش تھی سکینہ نہ یہ منظر دیکھے، نوک نیزہ پہ نہ بھیا کا کٹا سر دیکھے، ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو،
قرب میں ڈوبی ہوئی خیمے سے ایک آئی صدا، میرے بھائی کا فرس خون میں نہایا تھا کھڑا، پشت پر کوئی نہ تھا، باغ کٹی زین ڈھلا، میں نے پوچھا میرے بھیا کو کہاں چھوڑ آیا، اس کی آنکھوں نے کہا بیٹھنے والا نہ رہا، تو اکیلی ہوئی زینب تیرا بھیا نہ رہا، ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو، کتنا مشکل ہے سکینہ کو سلانا عباس، مجھ سے کہتی ہے مجھے رن میں ہے جانا عباس، کس طرح دوں میں اسے باپ کا سینہ عباس، تم سے مانوس ہے یہ بالی سکینہ عباس، اس اندھیرے میں جو نکلے گی تو کھو جائے گی، تم اسے گود میں لے لو گے تو سو جائے گی، ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو، نہر کی سمت سے آواز یہ آئی انور، اپنی ہمشیرہ سے کہتا تھا کوئی رو رو کر، حال تو دیکھیے میرا لب دریا آ کر، مجھ کو للہ یہ بتلائیے میری خواہر، ہاتھ کاٹے گئے گودی میں اٹھاؤں کیسے، تھپکیاں دے کے سکینہ کو سلاؤں کیسے، ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو، ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو۔ علی جناب مولانا جعفر عباس صاحب قبلہ، امام حسین علیہ السلام کی شہادت خدا کی راہ میں قربانی اور مجاہدت کی علامت ہے، جو تمام مسلم اور آزاد پسند لوگوں کے لیے نمونہ عمل رہی ہے۔ اگر کربلا کی ہم بات کریں، جس طرح سے مجالسوں کا سلسلہ ہے، ماتم کا سلسلہ ہے، لوگ عزاداری کر رہے ہیں، تو کربلا کا جو پس منظر ہے، جس طرح سے بھی ہم لوگ بات کرتے ہیں بھئی کربلا واقع ہوئی، شہادتیں ہوئیں، تو جو اس کا اصل پس منظر ہے وہ کیا ہے، اس حوالے سے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بھی بتائیں۔ پہلے تو میں جملہ محبان اہل بیت پیغمبر امام مظلوم کربلا کے عزاداروں کی خدمت میں تعزیت اور پرسہ پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ ہمارے رضوان صاحب نے ابھی جو سوال کیا کہ کربلا کا پس منظر کیا ہے، تو میں آپ کی خدمت میں مختصر سے وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اسلام پھیل رہا تھا اور فتح مکہ کے موقع پر حضور ختمی مرتبہ امن کے پرچم لے کر داخل مکہ ہوئے، تو اس موقع کے اوپر یزید کے ددیحالی اور ننیحالی رشتہ داروں نے اور یزید کا دادا جو اس وقت بنی امیہ کا سردار تھا، اس نے خفیہ اپنے گھر کے اندر بنی امیہ کی ایک میٹنگ کال کی اور اس میں یہ کہا کہ اب ہم اسلام سے نہیں لڑ سکتے، ورنہ آپ مکے کی اگر زندگی کو دیکھیں حضور ختمی مرتبت کی، تو یہی وہ افراد تھے جنہی نے جنگ بدر اور جنگ احد اور تمام جنگوں میں یہ شریک رہے اور اسلام کی مخالفت کرتے رہے، لیکن دیکھنے میں اس وقت اسلام کمزور ان کو محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ افراد بہت کم تھے اور مولا علی کی بھی ظاہری کمسنی تھی۔ لیکن اب وہ موقع ہے کہ جب اسلام دنیا میں پھیل چکا ہے اور کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اور کافی تعداد میں حضور ختمی مرتبت جو مکے سے اکیلے گئے تھے وہ ایک بڑی تعداد میں مکے تشریف لائے ہیں، تو اس نے یہ سوچا کہ اب تلوار سے ان سے نہیں لڑا جا سکتا،
تو اب ہم اپنی جنگ کے طریقے کو انداز کو بدلیں گے، اور اس نے بنی امیہ کے سردار یزید کے دادا نے یہ طے کیا کہ اب ہم کلمہ پڑھ کے اسلام کی جڑوں کو کمزور کریں گے، اور وہی اس نے کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو آخری زمانے میں اسلام لائے، یعنی تقریباً 1.25 سال رسول کی وفات سے پہلے جن لوگوں نے اسلام، یا اس سے بھی کم دنوں میں جو لوگ اسلام لائے، اسی کا لڑکا یعنی یزید کا باپ جو ہے وہ وہاں کا گورنر بن گیا، کہاں کا، شام کا، اور پھر اس نے وہاں کے حالات اتنے خراب کر دیے کہ مولا علی، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو پورے عالم اسلام کے خلیفہ تھے اور خلیفۃ المسلمین کے نام سے سبھی لوگ ان سے متعارف تھے، اور ظاہری خلافت بھی حضرت علی علیہ السلام کو مل چکی تھی، مگر یزید کے باپ نے مولا علی کے خلاف ایسی سازش کی اور ایسے کام انجام دیے کہ جس کی وجہ سے وہاں کے اوپر لوگ مولا علی علیہ السلام کے سلسلے میں غلط فہمیوں کا شکار ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر حالات یہاں تک پہنچے کہ یزید جیسے شرابی، جواری، بدکار، زناکار اور دنیا کے سب سے بدترین انسان نے دنیا کے سب سے اچھے نمازی، روزہ دار، دیندار، متقی، پرہیزگار اور نواسۂ رسول یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں قتل کیا۔ یہ یاد رکھیے کہ یزید یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے دادا کے کہے ہوئے مشن کو پورا کرے، اور جو کچھ اس کے دادا نے طے کیا تھا اس خفیہ میٹنگ میں جو فتح مکہ کے موقع کے اوپر مکے میں کی گئی تھی، اس کے اندر جو کچھ طے کیا تھا اسے عمل پیرو کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے کربلا میں نواسۂ رسول کو، حضرت امام حسین علیہ السلام کو 3 دن کا بھوکا و پیاسا قتل کر ڈالا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو یزید کے دادا نے مکے میں کہا تھا اسے اس طرح سے شام میں پورا کیا گیا کہ جب سر حسین دربار یزید میں آیا ہے تو وہ یہ کہہ رہا تھا کاش کو میرے بدر والے ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے بنی ہاشم سے کس طرح سے انتقام لیا۔ تو کربلا کا پس منظر جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کافر کہ جو یزید کے خاندان کے تھے، یزید کے ددیالی اور ننیالی تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ اسلام لا کر اسلام میں تغیر کر دیا جائے، حلال محمدی کو حرام، حرام محمدی کو حلال کر دیا جائے۔ اور امام حسین نے یہ طے کر لیا تھا کہ یزید تو کیا ساری دنیا بھی ایک ہو جائے تب بھی حسین حلال محمدی کو حلال رکھے گا اور حرام محمدی کو حرام رکھے گا، تغیرات نہیں ہوں گے چاہے میرا سر ہی کیوں نہ قلم ہو جائے۔ جی مولانا صاحب، تو بہت اچھی آپ نے یہاں پر گفتگو کی۔ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو، جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو، ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔ اشرف صاحب، میں گزارش کروں گا کہ آپ ایک نغمہ اور ہمارے مومنین کے لیے پیش فرمائیں۔ بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی کیسا یہ بھرا گھر ہوا، برباد الہی کیا آئی تباہی، اب اس کو نہ کبھی پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب۔
پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پا ہوا کیا یہ نیل ہے کیسا، کس کس کو نشان رسی کے دکھلائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بے پردہ ہوئی قید بھی خواہر نے اٹھائی اور موت نہ آئی۔ کیا جانیے کیا کیا دکھ پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا، یاد آؤگے بھئیا، پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا، یاد آؤگے بھئیا، دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بھئیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب۔ واپس مدینے لوٹ کے آئے نہ پھر حسین، واپس مدینے لوٹ کے آئے نہ پھر حسین، یا رب کسی غریب کا ایسا سفر نہ ہو، یا رب کسی غریب کا ایسا سفر نہ ہو۔ قبلہ 11 محرم کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کو اسیر کر کے کوفے لے جایا گیا، تو جو وہاں کے مناظر تھے، جس طرح سے جو روایت میں ہمیں ملتا ہے، ہم چاہیں گے کہ ہمارے مومنین کے لیے آپ وہ واقعات ضرور بیان کر دیں۔ جیسا کہ ابھی جناب رضوان صاحب نے سوال کیا کہ حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیاں علی و فاطمہ علیہم السلام کی بیٹیاں جب اسیر کی گئیں تو اس وقت کے اہم واقعات کیا تھے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب زمین کربلا پر امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو اس کے چند لمحوں بعد خیام امام حسین میں آگ لگائی گئی، اور جلتے ہوئے خیموں سے سیدانیاں جب برآمد ہو رہی تھیں تو اس موقع پر ظالموں نے اپنے نیزوں سے سیدانیوں کے سروں سے چادروں کو چھین لیا، اور پھر علی و فاطمہ کی بیٹیاں اور تمام اہل حرم اس طرح سے خیموں سے باہر نکلے ہیں کہ اپنے چہروں کو اپنے بالوں سے چھپائے ہوئے تھے، اور نہر فرات کا رخ کر کے
عباس ابن علی کو آواز دے رہے تھے۔ اسی عالم میں رات آئی جسے شام غریبہ کہتے ہیں، اور پھر جب وہ رات ڈھلی تو سویرا نمودار ہوا جسے 11ویں محرم کہتے ہیں۔ 11ویں محرم بھی بڑی اہم ہے اس لحاظ سے کہ 10ویں محرم کو زمین کربلا پر حسین تھے، عباس تھے، علی اکبر تھے، شہدائے کربلا موجود تھے، لیکن جب 11ویں محرم کا سورج نمودار ہوا ہے، جلی ہوئی کائناتوں کے قریب علی و فاطمہ کی بیٹیاں اس طرح سے بیٹھی ہیں کہ ثانی زہرا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے زانوں پر بیمار کربلا کا سر ہے، اور چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام غش کے عالم میں ہیں۔ اتنی دیر میں حضرت زینب کبریٰ نے کیا دیکھا کہ اونٹ لائے جا رہے ہیں اور لا کے انہیں کھڑا کیا گیا، تو حضرت زینب کبریٰ نے امام زین العابدین علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا ذرا آنکھیں کھولو، یہ تو دیکھو کہ یہ اونٹ کاہے کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ امام عالی مقام نے دیکھا، ارشاد فرمایا، پھوپھی جان اب ہمیں اسیر کیا جائے گا، اور یہ اونٹ اس لیے لائے گئے ہیں کہ ہم اس پر سوار کیے جائیں اور اسیر کیے جائیں۔ اور اس کے بعد اشارہ کیا کہ پھوپھی جان وہ دور پر آپ 2 اونٹوں کو دیکھ رہی ہیں جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، یہ کیا آپس میں گفتگو کر رہے ہیں؟ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ میرے لال تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں کہ پھوپھی اماں یہ آپس میں گفتگو یہ کر رہے ہیں کہ آج اہل حرم ہمارے اوپر سوار کیے جائیں گے تو ذرا آہستہ چلنا، کہیں بچے زمین پر گر نہ پڑیں۔ اللہ اکبر، جانوروں کو تو اتنا خیال تھا، لیکن جانوروں سے بدتر جو قوم لشکر یزیدی میں وہاں پر جمع ہوئی تھی، اس نے اس کا بھی لحاظ نہ رکھا اور اونٹوں کو اتنی تیز دوڑایا کہ نہ جانے کتنے بچے اونٹوں سے گر کے شہید ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد شمر ملون و نجس حضرت زینب کبریٰ کی طرف بڑھا اور چاہتا یہ ہے کہ سیدانیوں کو سوار کرے کہ علی کی بیٹی کو جلال آ گیا، اور ارشاد فرمایا تیری کیا مجال کہ ہم اہل حرم کو تو سوار کر، ہم ایک دوسرے کو خود سوار کر لیں گے۔ اور اس کے بعد جناب زینب نے ایک اونٹ کو بٹھالا، اور بٹھالنے کے بعد ایک شہزادی کو اونٹ پر سوار کیا۔ وہ کام جو مدینے میں عباس ابن علی نے کیا، علی اکبر نے کیا، اون و محمد نے کیا، حضرت قاسم نے کیا، سرکار شہادت نے کیا، وہ کام آج 11ویں محرم کو یعنی 11ویں محرم کو کربلا کی زمین پر زینب کبریٰ انجام دے رہی ہیں۔ ایک بی بی کو سوار کر چکی تو ماں کی کنیز فضہ ہاتھوں کو جوڑ کے سامنے آ گئی، اور آنے کے بعد جناب فضہ فرماتی ہیں کہ شہزادی اب میں آپ کو سوار کر دوں گی، اب آپ سوار ہو جائیے۔ فضہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا فضہ اب آپ بھی سوار ہو جائیے۔ سوار کچھ اس طرح سے سیدانیاں ہو رہی تھیں کہ بی بی زینب کے زانوں پر پیر رکھتی تھیں، اور کبھی کوئی بی بی عباس کو پکارتی تھی، کوئی بی بی علی مرتضیٰ کو پکار رہی ہے، کوئی بی بی حضرت علی اکبر کو پکار رہی ہے، کوئی حسین کو آواز دے کر ناقے پر سوار ہو رہی ہے۔ جناب زینب نے فرمایا فضہ تمہیں میرے ماں کے حق کا واسطہ اب تم بھی سوار ہو جاؤ۔ جناب فضہ نے ہاتھوں کو جوڑ لیا کہ بی بی یہ زانو زینب نہیں ہے، یہ زانو فاطمہ ہے۔ لیکن جب جناب فاطمہ زہرا کا واسطہ حضرت زینب کبریٰ نے دیا ہے تو فضہ بھی روتی ہوئی زانو پر قدم رکھ کے ناقے پر سوار ہو گئی۔ اب زمین کربلا پر یا زینب بچی ہیں یا ایک 4 سال کی بچی جو امام حسین کے سینے پر سوتی تھی وہ بچی ہے، کیونکہ روز عاشور رخصت کے وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنی بیٹی سکینہ کو
حضرت زینب کبریٰ کے حوالے کیا تھا، تو جناب زینب نے یہ چاہا کہ سکینہ کو میں اپنے ساتھ اونٹ پر سوار کروں، لیکن عزاداروں، شمر ملعون پر بے شمار لعنت ہو کہ اس ملعون نے سکینہ بنت الحسین کو حضرت زینب کبریٰ بنت علی و فاطمہ کے ساتھ سوار نہ ہونے دیا، بلکہ اکیلے ناقے پر سوار کیا۔ 4 سال کی بچی اکیلے ناقے پر، جہاں نہ کجاوا ہے نہ محمل ہے، اونٹ کھڑا ہوتا ہے اور جیسے اونٹ دوڑتا ہے ویسے ہی بچی زمین کربلا پر گر پڑتی ہے، اور جب سکینہ گرتی ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوا، بچی کو جکڑ کے باندھ دیا گیا۔ یہاں عالم یہ ہے کہ جناب زینب بار بار مڑ مڑ کے حسین ابن علی کی قبر کو دیکھتی ہیں اور دیکھنے کے بعد فرماتی ہیں بھیا زینب تم سے شرمندہ ہے۔ کس بات کی شرمندگی؟ کہ زینب اس بات پر شرمندہ ہے کہ میں مدینے میں جب سو رہی تھی تو دھوپ کی شعاعیں سورج کی آ رہی تھیں، تو تم نے اپنی رضا سے سایہ کیا تھا، لیکن آج تمہاری بہن زینب تمہیں کربلا میں بے گور و کفن دھوپ میں چھوڑ کے جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی، 11ویں محرم کو اسیروں کا قافلہ اس طرح سے زمین کربلا سے روانہ ہوا کہ تاریخ کہتی ہے کہ ہر سیدانی حسین کو آواز دے رہی ہے، کیونکہ حسین کا لاشا بے گور و کفن زمین کربلا پر پڑا ہے۔ زینب ناقے پر بیٹھی ہے، سکینہ زمین پر گرتی ہے، ناقے پر بٹھائی جاتی ہیں، پھر گرتی ہیں، پھر بٹھائی جاتی ہیں، پھر گرتی ہیں، پھر بٹھائی جاتی ہیں۔ اب ایک مرتبہ وہ ظلم ہوا کہ زمین کربلا لرز گئی، یقیناً سر حسین سے آہ و بکا کی آوازیں آ رہی ہوں گی کہ جو سینے پر سوتی تھی اسے اونٹ کے اوپر جکڑ کے باندھ دیا گیا۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ اب یہ قافلہ بازاروں اور درباروں سے گزرتا ہوا قید شام تک جائے گا۔ اللہ ان سب پر لعنت کرے کہ جنہی نے شہیدوں کو قتل کیا اور کربلا کے اسیروں پر ظلم ڈھایا۔ جناب صدر اشتیاقی صاحب مرحوم فرماتے ہیں، مقتل کی سرزمین پر بناتے رہے حسین اسلام کی حیات کا نقشہ تمام، اور کر گئے عصر کو جس خاک پر سرور سجدہ، کر گئے عصر کو جس خاک پر سرور سجدہ، ہم اسی خاک پر کرتے ہیں برابر سجدہ، اور وہ زمین کر کے گئے جس پر 72 سجدہ، وہ زمین کر کے گئے جس پر 72 سجدہ، عرش سے آ کے ملک کرتے ہیں اس پر سجدہ، کہ جس نے کعبے کو بچایا ہے خلیل کعبہ، جس نے کعبے کو بچایا ہے خلیل کعبہ، اس کے روزے پر کرو شکر کا آ کر سجدہ، اس کے روزے پر کرو شکر کا آ کر سجدہ۔ اشرف علی صاحب، میں آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک کلام اور پیش فرمائیں۔ اے شمر میرا لال کئی دن سے ہے پیاسا، پانی تو پلا دے، اے شمر میرا لال کئی دن سے ہے پیاسا، پانی تو پلا دے، تو ذبح نہ کر دیکھ نہیں پائے گی زہرا، پانی تو پلا دے، اے شمر میرے لال نے کیا جرم کیا ہے، کیوں تیغ کو کھینچے ہوئے سینے پہ چڑھا ہے، خود دیکھ لے
سر سجدہ خالق میں جھکا ہے، میں نے بڑی محنت سے ہے شبیر کو پالا، پانی تو پلا دے، زخمی ہو اگر کوئی تو پیاس اور ہے لگتی، سوکھا ہو اگر حلق چھری بھی نہیں چلتی، یہ کند چھری جب میرے بچے پہ چلے گی، تڑپے گا بہت خاک پہ احمد کا نواسا، پانی تو پلا دے، بچپن ہی سے شبیر کو لگتی ہے بہت پیاس، ایک کوزہ ہمیشہ سے ہی رکھ دیتی تھی میں پاس، اس در جایا چہرے سے ہے پیاس کا احساس، ڈرتی ہوں نہ مر جائے آتش سے میرا بچہ، پانی تو پلا دے، 18 برس کا ماہ کامل علی اکبر، 32 برس کا وہ جری شیر دلاور، گہوارے میں باقی نہیں 6 ماہ کا سور، ایک دن میں میرے لال نے کیا کیا نہیں کھویا، پانی تو پلا دے، انور وہ قیامت کی گھڑی آ گئی رن میں، سورج بھی چھپانے لگا منہ اپنا دہن میں، ایک بوند نہ پانی کی گئی شہ کے دہن میں، سر کٹ گیا کہتی رہی رو رو کے زہرا، پانی تو پلا دے، اے شمر میرا لال کئی دن سے ہے پیاسا، پانی تو پلا دے۔ تا حشر یہ خیال میرے دل کا چین ہے، تا حشر یہ خیال میرے دل کا چین ہے، یعنی میری نجات کا ضامن حسین ہے۔ مولانا صاحب جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے گفتگو یہاں پر کی تھی، 11 محرم کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیوں کو جب کوفہ لے جایا گیا تو اس کے جو مناظر تھے جس طرح سے آپ نے بیان کیا ابھی، تو اسی سے ہم چاہیں گے کہ اس کو آگے بھی جوڑ کے اس کو لے کے چلیں، جو ہمارے ویور، جو مومنین، جو ناظرین اس وقت آپ کو سن رہے ہیں، کہ جس وقت کربلا کے اسیروں کے قافلے کو کوفہ لے جایا گیا تو اس وقت کے جو حالات تھے، کوفے کا جو منظر تھا، جو بہت دردناک منظر تھا، اور جس طرح سے وہاں پہ بے حرمتی کی گئی ہے، ہم چاہیں گے کہ وہ واقعات بھی آپ ضرور ہمارے مومنین کو بتا دیں تاکہ وہ ایک بار پھر سے اس سلسلے کو ہم کنٹینیو کر سکیں۔ جب اسیران کربلا کے قافلے کو داخل بازار کوفہ کیا گیا ہے تو اس موقع کے اوپر
عجیب و غریب حالات تھے کوفے کے. کوفی بازاروں کو گھیرے ہوئے کھڑے ہوئے تھے اور جن راستوں سے اور جن چوراہوں سے اسیران کربلا کا گزر ہونے والا تھا ان جگہوں کے اوپر لوگ اپنی جھولیوں میں پتھر لیے کھڑے ہوئے تھے. اور جب یہ قافلہ داخل بازار کوفہ ہوا ہے تو اس موقع کے اوپر ظالموں نے ندا دی کہ یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں, یہ نوک نیزہ پر کٹا ہوا سر امام حسین ہے. بجائے اس کے کہ کوفے کے رہنے والے لشکر پر حملہ کرتے اور علی و فاطمہ کی بیٹیوں کو چھڑاتے, لیکن جن کے ضمیر مر چکے ہوں, جو دولت کے پجاری ہوں, جنہیں نے یزید نے ابو سفیان کے ہاتھوں پر بیعت کر لی ہو, جن کی آنکھوں کے اوپر پردے پڑ گئے ہوں, جن کے قلوب خاموش کر دیے گئے ہوں اور مہریں لگا دی گئی ہوں, وہ کہاں یہ سمجھیں گے کہ علی و فاطمہ کی بیٹیوں کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ سلوک ہونا چاہیے ہے. جس وقت یہ قافلہ بازاروں سے گزر رہا تھا, ظالم پتھر پھینک رہے تھے ان عورتوں پر کہ جن کی پرچھائی بھی زمانے نے کبھی نہیں دیکھی تھی. اور شہزادی زینب پر ہمارے لاکھوں درود و سلام ہوں کہ بی بی اس ماحول میں بھی قرآن کی آیات سے اپنے بھائی حسین ابن علی کے حق کو ثابت کر رہی تھی, اور ظلم کے خلاف قرآن نے جو کچھ کہا ہے وہ بیان کر رہی تھی. زینب بنت علی کے خطبات کو اگر آپ دیکھیں تو امیر کائنات مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو خطبات نہج البلاغہ میں ملتے ہیں, اگر ان میں ملا دیا جائے ان خطبات کو تو ہم اور آپ شناخت نہیں کر پائیں گے کون سا زینب کا خطبہ ہے. زینب نے علی ابن ابی طالب کے انداز میں فصیح و بلیغ خطبے دیے اور ان خطبوں کے اندر یزید ملعون کی مذمت اور اپنے بھائی کی شہادت اور قربانی کی بلندی کو بیان کیا. ہاں عزیزان گرامی, قابل غور بات یہ ہے کہ جب کوئی کسی کی طرف پتھر پھینکتا ہے تو انسان آتے ہوئے پتھر سے بچنے کے لیے یا تو اپنے ہاتھوں سے پتھر کو روکتا ہے یا اپنی جگہ کو بدل دیتا ہے. افسوس یہ سیدانیاں جو کئی دن کی بھوکی اور پیاسی, مسلسل کئی مہینوں سے سفر کی تھکان اور اس میں کربلا کے اندر ہونے والے ظلم, اب یہ سیدانیاں جب آتے ہوئے پتھروں کو دیکھ رہی ہیں تو اپنے ہاتھوں سے اس لیے ان پتھروں سے نہیں بچ سکتی کہ ان کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں. آپ کہیں گے کہ آپ اگر کوئی پتھر پھینکے آپ کی طرف تو اگر آپ اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہیں تو آپ اپنی جگہ کو بدل سکتے ہیں. لیکن کوفے میں زینب کس طرح سے جگہ کو بدلے, بیویاں کس طرح سے اپنی جگہ کو بدلیں, اس لیے ایک رسن میں 18 بازو ہیں اور ان بازوؤں کے ساتھ ایک بچی کا گلا بھی ریسوان ستم سے بندھا ہوا ہے. لہو لہان بیویاں فریاد کر رہی ہیں لیکن کوئی ان کی فریاد سننے والوں میں سے نہیں ہے. عزیزان گرامی, ایسے ظلم ہوئے کوفے کے اندر کہ یقیناً سر امام حسین رو رہا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ عباس ابن علی کا سر مبارک نیزے پر نہ ٹھہرا. اس نے جب دیکھا کہ جس زینب کو میرے بازوؤں پہ ناز تھا, جو زینب یہ کہا کرتی تھی, فرمایا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازوؤں میں رسن کون باندھے گا, آج وہی زینب رسن بستا ہے. چاروں طرف سے پتھر آ رہے ہیں اور ظالم تعارف بھی کرا رہے ہیں. یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں, لیکن راہ اسلام میں اسلام کو بچانے کے لیے جناب زینب نے, حضرت ام کلثوم بنت علی و فاطمہ نے, تمام سیدانیوں نے تمام مظالم کو برداشت کیا, خود بے چادر ہو گئیں لیکن اسلام کی سر پر چادر سائے کا کام کیا. آج ساری دنیا میں جو حقیقی اسلام پھیلا ہوا ہے وہ صدقہ ہے جناب زینب کبریٰ کی بے ردائی کا. جناب زینب کبریٰ کی اوپر جو مصیبتیں پڑیں, جناب زینب کبریٰ کی قربانیوں کا, کوفے کا منظر دلسوز ہے. اگر اسے تفصیل سے بیان کیا جائے تو کلیجے منہ کو آ جائیں گے. کبھی غور کیجئے کہ جو
کوفے میں شہزادی بن کے رہی تھی، آج وہی اسیر کھڑی ہیں اور کوئی پہچاننے والا نہیں ہے۔ رکھنا اسے سنبھال کر قرآن کی طرح، رکھنا اسے سنبھال کر قرآن کی طرح، عباس کا علم ہے امانت حسین کی۔ معراج ہو رہی ہے خدا کی کتاب کو، معراج ہو رہی ہے خدا کی کتاب کو، نوکے سنا پہ محو تلاوت حسین ہے۔ عجب ہے معجزہ ایک بے وطن کے چہلم پا، عجب ہے معجزہ ایک بے وطن کے چہلم پا، کروڑوں لوگوں نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا۔ مولانا صاحب، جیسا کہ ہم لوگوں کی ابھی گفتگو ہوئی، حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنی اور اپنے عزیزوں کی جو قربانی رائے خدا میں پیش کی، اسلام کو بچایا، انسانیت کو بچایا، تو آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ذکر حسین منایا جاتا ہے اور بڑی عقیدت کے ساتھ ان کا ذکر منایا جاتا ہے، اور کربلا والوں کی یاد منانے کے لیے خالی مسلمان نہیں بلکہ ہندو حضرات بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں اور تعزیے بھی رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہندوستان کی بات نہ کرتے ہوئے پوری دنیا کی اگر ہم بات کریں تو سب کہیں امام حسین علیہ السلام کو بڑی عقیدت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، اس میں چاہے ہندو کمیونٹی ہو یا سکھ ہو یا جین ہو یا پارسی ہو یا بودھ ہو، جتنی بھی مذہب کے ماننے والے ہیں سب امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں اور انہیں یاد کرتے ہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جو قربانی پیش کی وہ اسلام کو بچانے کے لیے بھی تھی اور ساتھ میں انسانیت کے لیے بھی تھی۔ تو اب جو بھی انسانیت کا طرفدار ہوگا، جو بھی انسانیت کی حمایت کرتا ہوگا، جو بھی ظلم کے خلاف کھڑا ہوگا اور جو بھی حق طرف ہوگا، حق کو ماننے والا ہوگا، وہ امام حسین علیہ السلام کو اس کو ماننا پڑے گا۔ جیسا کہ ہم لوگ گفتگو ابھی فرما رہے تھے، چیلم کے سلسلے سے یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا تھا حسینی چینل پر، جو ناظرین اس کو دیکھ رہے ہیں۔ آخر ہم لوگ آخر 40 مناتے ہیں تو وہ شہادت امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں جو شہادتیں ہوئی تھیں، تو وہ 11 محرم کو جب یہ قافلہ آپ دیکھیں کہ کوفے پہنچا تھا، اس کے بعد کے جو حالات ہیں آپ نے ابھی گفتگو کی، تو کیا اسی سال ہم لوگوں نے چیلم منایا، یعنی کہ شہیدان کربلا نے، یا پھر وہاں وہ سب قید رہے، اس کے بعد 1 سال کے بعد ان کو رہائی ملی تب چیلم منایا گیا؟ اور کون پہلا زائر امام حسین علیہ السلام ہے جن نے ان کی قبر پر زیارت کی؟ آپ دیکھیں کہ جابر ابن عبداللہ انصاری۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ یہ آپ ضرور واقعات پیش کر دیں ہمارے مومنین کے لیے کہ کیا اسی سال چیلم منایا گیا تھا یا پھر اس کے 1 سال کے بعد جب قید سے رہائی ملی تھی تو سب لوگ واپس آئے تھے اور یہ خواہش ظاہر کی گئی تھی کہ بھئی ہم کو اس طرف سے لے جایا جائے جہاں میرے والی و وارث کی قبریں موجود ہیں، تاکہ ہم نے ان کا چیلم نہیں منایا تو ہم ان کا چیلم منا سکیں اور وہاں پہ گریہ کر سکیں اور وہاں پہ مجلس منعقد کر سکیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا، اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ویورز ناظرین کو بتائیں پورے واقعات۔ کیونکہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، اس لیے بہت اختصار کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام حسین کا چیلم 40 جو ہے وہ پہلا چیلم قید شام میں منایا گیا، اور حضرت زینب کبریٰ نے چیلم سے آنے سے پہلے، چیلم کی تاریخ آنے سے پہلے 40 کی جو قیدیوں کے لیے کھانا آتا تھا اسیروں کے لیے، اس میں سے تھوڑی سوکھی جو کی روٹیاں اور بہت قلیل پانی بچایا، اور پھر 20 صفر کو پہلا 40 قید شام میں اس طرح سے کیا گیا کہ 72 کا 40 تھا، لیکن جو کھانا تھا وہ عام انسانوں کیا جو 40ویں کی نظر ہوتی ہے اس میں بھی اس سے زیادہ کھانا ہوتا ہے، لیکن بھوکے اور پیاسے شہیدوں کا پہلا 40 قید شام میں کیا گیا، اور اس کے بعد دوسرا 40 رہائی کے بعد جب جناب سکینہ بنت الحسین کی آہیں انقلاب لے آئی تھیں، اور پھر یہ قافلہ جو قید ہے یزید نے مجبوراً اسے رہا کیا، اور جناب زینب نے فرمایا کہ ہم مدینہ کربلا ہوتے ہوئے جائیں گے، تو دوسرا 40 جو ہے وہ حضرت زینب کبریٰ نے سرزمین کربلا پر انجام دیا۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جیسا کہ ابھی آپ نے سوال بھی کیا کہ پہلا زائر کون ہے، دوسرے 40 کے موقع پر جابر ابن عبداللہ انصاری جو حضور ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، انہی نے مولا علی کا زمانہ بھی دیکھا، انہی نے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام، یعنی 6 معصوموں کا زمانہ دیکھا۔ اللہ نے ان کو کئی اور بھی شرف دیے، اس میں ایک شرف یہ بھی ہے کہ یہ پہلے زائر ہیں قبر امام حسین کے، اور جس وقت یہ قبر امام حسین
پر آئے ہیں تو یہ نابینا ہو چکے تھے، اپنے غلام کے ساتھ آئے ہیں۔ جب سرزمین کربلا پر یہ پہنچے ہیں تو ان کے غلام نے کہا کہ یہاں بہت سی قبریں ہیں، یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ کون سی قبر امام حسین علیہ السلام کی قبر ہے۔ تو جناب جابر نے ارشاد فرمایا کہ ذرا دیکھو کہ ان قبروں میں کسی قبر پہ کوئی نمایاں چیز ہے۔ تو غلام جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے آقا ایک قبر ہے جس پر لکھا ہوا ہے یہ پیاسے کی قبر ہے۔ کہا اسی قبر پہ مجھے لے چلو، یہی میرے حسین کی قبر ہے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری گئے اور جانے کے بعد جابر ابن عبداللہ انصاری نے رونا شروع کیا، فریاد کی، ماتم کیا۔ 7 دن تک جابر ابن عبداللہ انصاری قبر امام حسین پر روتے رہے۔ 7ویں دن اپنے سر کو قبر امام حسین پر رکھ کے جابر کو نیند آ گئی تو خواب میں دیکھا کہ حسین ٹوٹی کمر پکڑے ہوئے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں جابر یہاں سے تم چلے جاؤ۔ جابر ابن عبداللہ انصاری نے ہاتھوں کو جوڑا، فرزند رسول کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی جو آپ فرما رہے ہیں؟ کہا نہیں کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، تم تو میرے نانا کے صحابی ہو، میری قبر کے پہلے ظاہر ہو جابر۔ جابر میری لٹی ہوئی بہن آ رہی ہے، اسیروں کا قافلہ آ رہا تھا، میں نہیں چاہتا کہ میری بہنوں کے رونے کی آوازیں کسی نامحرم کے کانوں میں جائیں۔ یا ابا عبداللہ الحسین، اس وقت آپ کا کیا عالم ہوا ہوگا جب اسی زمین پر، کربلا کی زمین پر زینب و ام کلثوم کے سروں سے چادروں کو چھینا جا رہا تھا۔ مولا اس وقت آپ کا کیا عالم ہوا ہوگا کہ جس وقت دربار کوفہ و شام میں منادی ندا دے رہا ہے یہ علی کی بیٹی زینب، یہ علی کی بیٹی ام کلثوم، اے میرے مولا بہن آ رہی ہے۔ جابر کہتے ہیں اپنے غلام سے مجھے اتنے دور لے چلو کہ اگر کوئی روئے تو اس کی آواز مجھے نہ سنائی دے۔ قبر امام حسین سے جابر کا غلام جابر کو دور لے گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جابر کے غلام نے ایک صدا بلند کی، تکبیر کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جابر نے کیا ہوا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کچھ اونٹ زمین کربلا پر آ رہے ہیں اور ان اونٹوں کی محملیں کے پردے اٹھ رہے ہیں اور بیویاں اپنے کو اونٹوں سے زمین پر گرا رہی ہیں۔ جناب جابر فرماتے ہیں کہ ان میں دیکھو مردوں میں کوئی ہے؟ جناب جابر کے غلام کہتا ہے کہ ہاں مردوں میں ایک ضعیف العمر شخص نظر آ رہا ہے۔ دوستوں اور عزیزوں، جب یہ سیدانیاں اونٹوں سے گری تھیں تو ہر بیوی اپنے شہید کی قبر کی طرف جا رہی ہے اور زینب اس انداز سے جا رہی ہیں کہ اے بھیا حسین میں تم سے شرمندہ ہوں، اے حسین سکینہ قید شام میں رہ گئی اور حضرت ام کلثوم امام حسین کی چھوٹی بہن امام سجاد سے فرماتی ہیں زین العابدین میرے عباس کو کہاں دفن کیا ہے؟ امام سجاد حضرت عباس کی قبر پر لے گئے۔ اب جو قبر عباس کو دیکھا تو کہا بیٹا میرے عباس کا قد تو بالا تھا، بلند تھا، یہ قبر تو بڑی چھوٹی سی ہے، لگتا ہے کسی بچے کی قبر ہے۔ امام سجاد نے ارشاد فرمایا اے پھوپھی جان، اے پھوپھی جان، اے پھوپھی جان، میرے چچا کو بعد شہادت تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کا لاشا پامال ہوا، اسی طرح سے حضرت عباس کے اوپر اتنے وار کیے گئے کہ جسم ٹکڑوں سے تبدیل ہو گیا۔ اب عزیزان گرامی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، بس اتنا سن لیجئے عزاداروں کہ جب یہ قافلہ وہاں پہنچ گیا گریہ و ماتم ہو گیا اور اب جناب جابر ابن عبداللہ انصاری آگے بڑھتے ہیں اور جا کے امام سجاد کو پرسہ دیتے ہیں تو امام فرماتے ہیں جابر ہم لٹ گئے، کربلا میں میرا بابا مارا گیا، ہم بازاروں میں قیدوں میں پھرائے گئے۔ اے جابر ہمارے ظالموں نے وہ اذیتیں دی کہ غیر مسلم بھی ہوتے تو اس طرح سے نہ اذیت دیتے۔
تو یہ تو تھے حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا جعفر عباس صاحب قبلہ، جو پروگرام شہیدوں کا چیلم اس حوالے سے یہاں پر گفتگو فرما رہے تھے. اور دوسرے مہمان ہمارے عالی جناب اشرف علی عابدی صاحب جو یہاں سے نوحے پیش فرما رہے تھے. اب اپنے میزبان سید رضوان رضا نقوی اور ہماری حسینی چینل کی پوری ٹیم کو دیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ آپ کے سامنے ہماری ملاقات ہوگی ایک اور کسی پروگرام میں. اور اس پروگرام کے اختتام کے لیے ہم اشرف علی عابدی صاحب کی خدمت میں چلیں گے کہ وہ آخری نوحہ پڑھ کر اس پروگرام کا اختتام کریں. چہلم آیا ہے شہیدوں کی زیارت ہوگی، چہلم آیا ہے شہیدوں کی زیارت ہوگی. آج آباد غریبوں کی بھی تربت ہوگی، آج آباد غریبوں کی بھی تربت ہوگی. چیلم آیا ہے شہیدوں کی زیارت ہوگی. گل چڑھائے گا کوئی، شمع جلائے گا کوئی، گل چڑھائے گا کوئی، شمع جلائے گا کوئی. کہیں آہے کہیں نالے کہیں رقت ہوگی. چیلم آیا ہے شہیدوں کی زیارت ہوگی. پھول سہرے کے ملیں گے ناہی نہاتوں کی، پھول سہرے کے ملیں گے ناہی نہاتوں کی. لاش قاسم پہ برستی ہوئی حسرت ہوگی.